آج ہم بات کریں گے بھارت کی تاریخ کہ ایک ایسے پر اسرار واقعے کی، ایک ایسے معمے کی جو 30 سال گزرنے کے بعد بھی ذہنوں کو الجھائے ہوئے ہیں۔ آئیے پرولیا آرمز ڈراپ کیس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سوچئے ذرا 18 دسمبر 1995 کی ایک ٹھنڈی صبح، مغربی بنگال کا ایک پرسکون ضلع ہے پرولیا۔ وہاں کے کسان جب اپنے کھیتوں میں کام کرنے پہنچے تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی کسی کو دور دور تک توقع نہیں تھی۔ نہیں، یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں تھا، یہ تھا 4 ٹن سے زیادہ وزنی اسلحہ، زمین پر اتاری گئی موت۔ جب پیراشوٹ سے بندھے ان بڑے بڑے بکسوں کو کھولا گیا تو ان میں سے جدید فوجی ہتھیاروں کا ایک پورا ذخیرہ نکلا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یہ ہتھیار کس کے لیے تھے اور کون تھا جو انہیں اس طرح رات کے اندھیرے میں گرا کر چلا گیا؟ تو ظاہر ہے سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ یہ ہتھیار آئے کہاں سے؟ لازماً کسی طیارے کے ذریعے گرائے گئے ہوں گے۔ جب تفتیش کاروں نے اس رات کے فضائی ریکارڈز چیک کیے تو شک کی سوئی صرف ایک ہی پرواز پر جا کے رکی۔ اور جب تفتیش کاروں نے فلائٹ ریکارڈز دیکھے تو ایک جہاز، ایک اینٹونوو AN-26 سیدھا شک کے دائرے میں آ گیا۔ اس کا روٹ بالکل صاف تھا، کراچی پاکستان سے اڑا، وارانسی کے اوپر سے ہوتا ہوا سیدھا پرولیا کے اوپر سے گزرا اور پھر بھارتیہ فضائی حدود سے نکل گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی گڑبڑ تھی۔ پائلٹ نے بھارتی ایئر سپیس میں داخلے کی اجازت لیتے وقت اپنی منزل کمبوڈیا بتائی تھی، لیکن وہ جہاز دراصل تھائی لینڈ کے شہر فوکٹ میں جا کر اترا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس نے فوراً حکام کو چوکنا کر دیا۔ کچھ دن بعد 22 دسمبر کو وہی جہاز پھر سے بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوا، لیکن اس بار حکام بالکل تیار تھے۔ بھارتی فضائیہ نے اپنے 2 MiG-21 طیارے بھیجے اور اسے ممبئی میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ جہاز میں کل 8 لوگ تھے، اور جب ان کی پہچان ہوئی نا تو یہ کیس سیدھے سادے اسلحہ سمگلنگ سے نکل کر ایک بین الاقوامی سازش کی شکل اختیار کر گیا۔ سب سے پہلا اور اہم کردار تھا کم ڈیوی، ایک ڈینش شہری، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اسی پروولیا ضلع میں سماجی کام کر چکا تھا جہاں یہ ہتھیار گرے تھے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ پھر ایک اور دلچسپ کردار تھا پیٹر بلیچ۔ یہ صاحب برطانوی اسپیشل فورسز کے سابق فوجی تھے اور اب ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ اور تیسرا اہم شخص تھا دیپک مانیکانت۔ اس کا تعلق ایک روحانی تنظیم آنند مارگ سے تھا اور اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر بھی پرولیا کے پاس ہی تھا۔ سارے نقطے آپس میں جڑ رہے تھے۔ جہاز میں موجود باقی 5 لوگ جہاز کا عملہ تھے اور ان سب کا تعلق لیٹوویا سے تھا۔ اب یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے ایک راز بنا دیا۔ جہاز ممبئی میں اترا اور پورے 45 منٹ تک کوئی سیکیورٹی اہلکار اس کے پاس نہیں پھٹکا، اور اسی دوران کم ڈیوی آرام سے جہاز سے اترا اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ کم ڈیوی تو بھاگ گیا، لیکن باقی 7 لوگ گرفتار کر لیے گئے، اور یہاں سے تفتیش کی کہانی ایک نہیں بلکہ کئی مختلف اور ایک دوسرے سے بالکل الٹ سمتوں میں بکھر گئی۔ سب سے پہلا اور سب سے مضبوط شک آنند مارگ تنظیم پر ہی گیا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں تھا اور اس وقت ان کی ریاستی حکومت سے ٹھنی ہوئی تھی۔ جہاز سے ان کے ہیڈ کوارٹر کی تصویریں بھی ملی۔ لیکن پھر کئی سال بعد جب کم ڈیوی ڈنمارک میں تھا، اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے بھارت کی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سارا آپریشن تو خود بھارتی حکومت نے کروایا تھا تاکہ مغربی بنگال کی مخالف حکومت کو کمزور کیا جا سکے۔ ظاہر ہے بھارتی ایجنسیوں یعنی CBI نے اس دعوے کو فوراً مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیوی یہ سب کچھ صرف اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اسے قانون کا سامنا کرنے کے لیے بھارت واپس نہ لایا جا سکے۔ اور کہانی میں ایک اور ٹوسٹ تب آیا جب پیٹر بلچ نے اپنا الگ ہی دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے لیے کام کر رہا تھا اور اس نے اس ڈیل کی اطلاع اپنے افسران کو پہلے ہی دے دی تھی۔ تو اتنے سارے کردار، اتنی ساری کہانیاں، کیس عدالتوں تک پہنچا، سزائیں بھی سنائی گئیں، لیکن وہاں سے جو فیصلے آئے انہوں نے اس راز کو سلجھانے کے بجائے اور بھی گہرا کر دیا۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن عمر قید کی سزا پانے والے یہ سب لوگ ایک کے بعد ایک رہا ہو گئے۔ لیٹوینین عملے کو روسی صدر کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا، پیٹر بلیچ کو برطانوی حکومت کے دباؤ پر، اور کم ڈیوی وہ آج بھی ڈنمارک میں ایک آزاد شہری ہے۔
تو 30 سال گزرنے کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ہمارے پاس ایک ادھوری کہانی ہے جس کی سچائی نہ جانے کن رازوں میں چھپی ہوئی ہے۔ آخر اس مشن کے پیچھے تھا کون؟ اتنا سارا اسلحہ خریدنے کے لیے پیسہ کس نے دیا؟ اور وہ 45 منٹ ممبئی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی نے جہاز کو کیوں نظر انداز کیا جس سے مرکزی ملزم آسانی سے فرار ہو گیا؟ تو کیا یہ صرف اسلحے کی اسمگلنگ تھی، یا کسی ملک کی جاسوسی، یا پھر یہ ایک بہت گہری سیاسی سازش تھی جس کے تانے بانے حکومت کے اندر تک پھیلے ہوئے تھے؟ پرولیا کیس میں کردار ہیں، کہانیاں ہیں، الزامات ہیں، لیکن کوئی حتمی جواب۔ اور یہی چیز اسے آج بھی بھارت کا سب سے بڑا معمہ بنائے ہوئے ہے۔